بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک صاحب مبارک احمد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ پروگرام کا نام تو پنجابی میں ہے اصل گل، مگر آج کل ہم نے اردو میں پروگرام شروع کیا ہے۔ اور یہ لاسٹ جو میرا پروگرام تھا اس میں میں نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے قیام کے بارے میں بات کی تھی، اور آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے پہلے صدر کے بارے میں بات کی تھی، اور کیسے وہ اجلاس ہوا اور اس کے کتنے ممبر تھے۔ اس کے بعد جب آل انڈیا کشمیر کمیٹی بنی ہے تو اس کے 165 ممبر تھے جو پورے انڈیا میں سے تھے، آل اوور برٹش انڈیا، اس وقت پاکستان انڈیا ایک ہی تھے۔ اور اس کے بعد جو کشمیر کمیٹی کی نے مسلمانوں نے کشمیر کی خدمت کی ہے وہ تو ایک تاریخی باب ہے، اور جماعت احمدیہ نے اس میں کیا کردار ادا کیا تھا وہ بھی ایک تاریخی باب ہے۔ مگر آج بات تو میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا تھا، مگر چند ایک واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ میرا فوکس اس وقت اس طرف سے ہٹ کے اس طرف آ گیا ہے کہ یہ واقعات ہائی لائٹ کرنے یا بتانے، یا جو میرے سننے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں ان کو پتہ چلے کہ نام ریاض ریاست مدینہ میں جو 2-3 ایسے واقعات ہوئے ہیں بندہ کانپ کے رہ جاتا ہے کہ یہ کوئی کیا، ہم کس قسم کے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ایک تو بھی سارے لوگوں نے سن بھی لیا ہوگا، مگر کیونکہ وہ تو صرف خبر دیتے ہیں کہ جو موٹر وے پہ واقعہ ہوا ہے ایک لیڈی کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ، کو اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھیں، اور جو واقعہ ہوا ہے ان کو لوگ آ گئے، ان کو پکڑ کے لے گئے، گاڑی کے شیشے توڑ کے نکال کے لے گئے، اور بعد میں جو شرمناک حرکات انہوں نے کی ہیں، جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور بچوں کے سامنے، میں کہتا ہوں ایک طرف ہم ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو نام نہاد ریاست مدینہ والا بھی ہے، کیونکہ ریاست مدینہ تو بہت بڑی چیز تھی۔ وہاں تو اونٹوں کے حقوق تھے، جانوروں کے حقوق تھے، اور وہاں کا حکمران سوتا نہیں تھا، وہ رات کو دن عبادت بھی کرتے تھے اور رات کو گشت بھی کرتے تھے، اور کسی مجرم کو کبھی انہوں نے معاف نہیں کیا تھا، اور کسی کی ضرورت نہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ یا تو یہ جب کوئی بھائی ہمارے کہتے ہیں ریاست مدینہ میں، ریاست مدینہ نہ کہا کریں، کیونکہ نام نہاد ریاست مدینہ، کیونکہ ریاست مدینہ کے موسٹلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ان کے دور میں یہ ہوتا تھا، ان کے دور میں وہ ہوتا تھا۔ ان کے مشیران تو ذرا دیکھیں، حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مشیروں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی مشکل کشا، ان کے مشیروں میں عشرہ مبشرہ تھے، بہت سارے صحابہ کرام شامل تھے، ٹھیک ہے، حسنین کریمین تھے، بہت سارے لوگ تھے، مگر تقویٰ کی کمی ان میں نہیں تھی۔ اس وقت جو نام نہاد ریاست مدینہ میں اس میں کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بات جو مجھے پتہ چلی ہے وہ بھی آپ کو پتا، کیونکہ یہ ملا لوگ اپنی بات نکلنے نہیں دیتے، دبا دیتے ہیں وہیں۔ وہ جو موٹے پیٹ والے مولوی صاحب تھے جنہوں نے ابھی اپنا پیٹ چھوٹا کرا لیا کو پیسے خرچ کر کے، طاہر اشرفی، جو اکثر نشے میں ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی اسی حالت میں، نشے کی حالت میں، تو ان کے صاحبزادے نے شیخو پورہ میں یا کسی جگہ پہ کسی سے گاڑی خریدی ہے، لینڈ کروزر، جس کی قیمت تھی کوئی 52 لاکھ کچھ روپے، یعنی کہ کچھ 52 لاکھ سے زیادہ روپے لینڈ کروزر۔ تو وہ پیسے دے دیے، گاڑی اپنے نام کروا لی، گاڑی لے کے چلتے بنے۔ تو وہ صاحب جو ڈیلر تھے انہوں نے دیکھا بھائی اتنی کیش میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ حیرانگی کی ویسے بات ہے، تو وہ انہوں نے کیش اٹھایا اور بینک میں جا کے جمع کرانے گئے۔ جب بینک میں جمع کرانے گئے ہیں اکاؤنٹ، تو وہ کیشیئر نے پیسے دیکھے تو کہا صاحب یہ پیسے تو سارے جعلی ہیں، یہ تو نقلی نوٹ ہیں۔ اب دیکھیں ایک طرف ان صاحب کا چیئرمین علماء کونسل، ٹھیک ہے، اور حرکتیں دیکھیں، اس کے بیٹے کی حرکتیں دیکھیں اور اس کی اپنی حرکتیں دیکھیں۔ جب باپ ایسا ہوگا تو بیٹا تو اس سے چند قدم آگے ہی ہوگا نا۔ اور اب وہ بندہ پیٹ رہا ہے کہ بھائی مجھے انصاف دلایا جائے، اور مولویوں کی طرف سے اس پہ بڑا دباؤ ہے، ملاؤں کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور اب کتنا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ اپنا سامان بیچ رہا ہے اور وہ سامان بھی اس سے لے لیا، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم جعلی نوٹوں کی، اتنی بڑی کھیپ اس کے پاس کہاں سے آئی، اور اگر اصلی نوٹ بھی ہوتے
تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا ٹیکس دیا ہوا تم نے، کہاں سے آئے یہ پیسے؟ ایک مولوی، ظاہر ہے یہ پیسے پاکستان کی حکومت نے تو اس کو اتنی دی اتنے، نہ ہی اس کی اتنی کوئی تنخواہ ہے، چیئرمین علماء کونسل کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ کم ہی ہے نا۔ ایک تو یہ بات، اب کتنے شرم کی بات ہے۔ اور دوسری طرف پھر اگین نام نہاد ریاست مدینہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ سیدنا مولانا حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں آپ جا رہے تھے کہیں، دیکھا کہ لوگ بازار میں دیکھا، ایک بار دیکھا کہ اونٹ ہیں، بیت المال کے اونٹ ہیں، دوسرے لوگوں میں اونٹ جو بڑے لوگ تھے وہ دے دیتے تھے کہ ہم آپ کو پیسے دے دیا کریں گے، دیہڑی دے دیا کریں گے، تو آپ ہمارے اونٹوں کی بھی دیکھ بھال کر لیں۔ دیکھا کہ باقی سب تو اونٹ ایک جیسے ہیں، اچھے صحت مند ہیں، مگر کچھ اونٹ ایسے ہیں جو اچھے خاصے موٹے تازے صحت مند ہیں، خوبصورت ہیں۔ تو ظاہر وہ تو عرب تھے، عرب میں کہتے ہیں ما ہاذا، کہتے ہیں جی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اونٹ ہیں۔ کہتے ہیں کس کے ہیں؟ کہتے ہیں عمر، عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے کے ہیں۔ کہتے ہیں اچھا، یہ دوسرے اونٹوں سے موٹے کیوں ہیں؟ کہاں ہے ان کا مالک؟ بلاؤ اس کو۔ تو بلایا گیا، وہ آئے۔ جب وہ آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوچھا انہوں نے کہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی عمر حضور یہ میرے اونٹ ہیں، میں نے پیسوں سے خریدیں۔ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو رکھوالے ہیں نا بیت المال میں کے والے، وہ میرا بیٹا سمجھ کے ان کو زیادہ چارہ کھلاتے تھے، ان کو زیادہ پانی دیتے، ان کو زیادہ خیال کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برابری کی بات نہیں، مسلمان سارے برابر ہیں۔ اس مدینے ریاست مدینہ جو اصل ریاست مدینہ تھی، میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کرتا۔ ان کا میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنا راس المال جو اپنا اصل زر ہے وہ رکھ کے، باقی جتنے کے بھی اونٹ بیچو، اصل مال اپنا رکھ کے باقی بیت المال میں جمع کرا دو۔ حالانکہ بے ایمانی کوئی کی نہیں تھی، نہ عبداللہ بن عمر نے کی تھی، نہ انہوں نے کی تھی، مگر شک پڑ گیا تھا حضور کو۔ حضرت مولا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شک پڑ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ بات ہو۔ تو آپ نے فوری طور پہ اتنے احتیاط پسند ہے۔ اب میں کہتا ہوں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو نیند کیسے آ گئی؟ میں ایک بتا دوں، میں I'm not from نون لیگ، I'm not from پیپل پارٹی، I'm not from any political party، I'm not member of the any political party، اور میرا تو سیاست کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے، جو بھی ہو۔ اچھا، نیند کیوں آ گئی؟ کیوں نہیں اسی وقت سب وہاں سب کو اکٹھا کیا گیا اور ڈھونڈیں، موبائلوں کے تھرو، کیمروں کے تھرو ڈھونڈیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں؟ مگر اب مولوی دباؤ ڈال رہے ہیں ان پہ، جو لینڈ کروزر والا جعلی کرنسی والا کیس ہے، کہ آپ یہ کام کو چھوڑ دیں، اس بات کو رہنے دیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، ورنہ ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ پرچے کرا دیں گے۔ پتہ ہے نا، یہ پرچے کروا بھی دیتے ہیں۔ اب دوسری بات، تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے، وہ سارے سوشل میڈیا پہ سن بھی لی لوگوں نے سب کچھ، کوئی آرمی کا میجر ہے، وہ پتہ نہیں سستی شراب پی کے پاکستان کے خلاف اکثر باتیں کرتا رہتا ہے، مگر اب جو اس نے سازش کی بات کی، اور وہ کریکٹ ہے۔ ان ملاؤں کے پاس لینڈ کروزر ہیں، اور ان کے پاس 10 باڈی گارڈ، اور ان کے پاس مربوں کے حساب سے زمین ہے، اور ان کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں کہاں سے آ گئیں؟ پہلے سمجھتے تھے کہ سعودی عربیہ مدد کر رہا ہے، اب تو وہ بھی بات کوئی نہیں۔ اس نے ایک پلان بتایا، کہتا ہے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 5-6 کروڑ کا یہ بجٹ ہے، پاکستان کو تو ہم آپس میں لڑوا سکتے ہیں، لہو لہو کر سکتے ہیں۔ بولا کیسے؟ کہتا ہے بریلوی ملاؤں کو بلاؤ، ان کو کہو کہ بھائی، کہتا کتنی ان کی تنخواہ ہوگی؟ زیادہ زیادہ 5,000 ہوگی، 10,000 ہوگی اگر کسی اچھے علاقے میں لگا ہوا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کو کہیں جناب 2 لاکھ روپیہ دبئی کے تھرو دبئی سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا ایوری منتھ، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایپل کا نیا فون ہوگا، گھر آپ کے پاس ہوگا۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ چند تقریریں ہر جمعے پہ آپ نے چند تقریریں یہ کرنی ہیں کہ آپ نے دیوبندیوں کے خلاف بولنا ہے، اور اسی طرح دیوبندیوں، کچھ ایک اور پارٹی ہوگی جو دیوبندیوں کو خرید دے گی، اور دیوبندیوں کو، مولویوں کو پیسے دے کے کہیں گے آپ نے بریلویوں کے خلاف بولنا، کیونکہ یہ 2 بڑے ہیں اور حکومت میں ان کا کافی عمل دخل ہے، فرقے ہیں مسلمانوں کے۔ اور اسی طرح دوسرے جو مولوی ہیں، دوسرے جو فرقے ہیں، پھر سندھی اور
पंजाबी और बलोची और पठान और ये सारे मसले मसाइल तो है ना। इसलिए खुदा के लिए इस दुश्मन की हरकतों को समझने की कोशिश करें, और जो इस तरह के लोग जैसे पंजाबी में लगे फिरते रहे, जो घूमते फिर रहे हैं, इनसे पूछा जाए। ISI दुनिया की बेस्ट एक मानते हैं कि भाई एक इंटेलिजेंस इदारा है, और सारे ये आ जाके इन जो भी एंड ऑफ द डे जो आपने जैसे कहते हैं ना कि जो भरनी है, जिसने ये सारा खमियाजा भुगतना है, वो फौज ने भुगतना है। तो इनको देखें, ये सारे देखने वाली बातें हैं। अहमदियों का पीछा छोड़ें, उनके साथ जो हमने तो कभी ना, पहले आखिर में एक शेर सुना के बात को ख़त्म करूँगा। वो मेरा ख्याल में ये शेर हबीब जालिब का है कि वो कहता है ना कि क्या कहते हैं जी उस शेर का, वो कहते हैं कि ये गम विरसे में हमें ये गम है मिला, विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम का नया क्या लिखना। इस विरसे में हमें ये गम है मिला, इस गम का नया क्या लिखना। जुल्मत को जिया, सर सर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। हमने तो कभी किसी बंदे को ना खुदा समझा है, ना कभी समझेंगे। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। अलैहि सल्लल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहू। अस्सलाम वालेकुम। गौर फरमाएं मेरी बातों पे जो भी शरीफ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।